اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، وہی لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہوا جو انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بیکار ہونے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ کہ ہے اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، امامہ پیشوا ورحمہ اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کفر کرتا ہے ساتھ اس کے، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو تو شک میں اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے افطرا باندھا اوپر اللہ تعالیٰ کے، کذباً جھوٹ کا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہی لوگ ہیں پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم اوپر اپنے رب کے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو پر ظالموں کے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے طالب ہیں، ایک دنیا کے طالب ہیں، ایک آخرت کے طالب ہیں۔ دنیا کے طالبین کو دنیا ملتی ہے، آخرت کے طالبین کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہیں۔ دنیا بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینی ہے، وعدہ ہے رب العزت کا، لیکن جس نے دنیا کو مقصود بنایا کہ صرف دنیا ہی لینی ہے، آخرت سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کو مقصود بنایا کہ اصل تو میرا گھر آخرت کا ہے، میں نے آخرت کو لینا ہے، دنیا آٹومیٹکلی طور پہ اس پیریڈ میں جو اس نے دنیا میں گزارنا ہے ملتی رہے گی، اس کی ضرورتیں یہاں پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جو طے شدہ کسی کے لیے کھانا پینا پہننا لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا۔ یہی مفہوم ہے آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت کا، من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم، گویا ہم پورا دیں گے ان کو ان کے اعمال، وہ جو جو کریں گے انہیں پورا ملے گا، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں کم نہیں کیا جائے گا، انہیں پورا دیا جائے گا، جتنی وہ محنت کریں گے، جتنا وہ چاہیں گے، جتنی وہ تگ و دو کر سکیں گے، یقیناً ان کو ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، وہی لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، کیونکہ صرف دنیا کے طالب ہیں۔ وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور بیکار ہونے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان بنیاد ہے۔ کوئی یوں کہہ لیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا ہے 3 شرائط کے ساتھ: ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ اس کا کوئی عمل ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ ایمان ہو، پھر اخلاص ہو، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے سامنے ہو، آپ کی سنت اس کے سامنے ہو۔ جن لوگوں نے صرف دنیا کا ارادہ کیا، دنیا کے طالب بنے، دنیا مل جائے گی۔ اور دنیا کے طالبین کو دیکھیں آپ، بہت سارا کام کر رہے ہیں، رفاع عامہ کے کاموں میں بڑا حصہ لے رہے ہیں۔ کہیں سڑک بنوا دی، کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں ہاسپٹل بنوا دیا، تعلیمی ادارہ بنوا دیا، لیکن صرف دنیاوی حد تک ان کو اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں ملے گا، آخرت میں وہ محروم ہوں گے۔ کیوں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینا ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ دینا ہے، اور ایمان سے یہ خالی ہیں۔ ایمان ہوگا تو ملے گا نا، جب ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی مفہوم ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، وہی لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں الا النار، مگر آگ۔ کافر کفر کی وجہ سے مرنے کے بعد سیدھا آگ کے حوالے، سیدھے جہنم کے حوالے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو جو انہوں نے کیا ہوگا سب ختم، سب ختم، اور جو وہ کر رہے ہیں سب بیکار ہونے والا، کام نہیں آنے والا۔ کویا کام اسی کے آئے گا جو مومن ہوگا اور اخلاص، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بس وہ شخص کے ہے اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے۔ بینہ کے لفظی معنی دلیل ہی کے ہیں، بعض نے بینہ کے معنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی کیے ہیں کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ، جس کے پاس دلائل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور ان پہ ایمان لانا موجود ہے۔ اور بعض نے بینہ سے مراد قرآن پاک بھی لیا ہے، بعض نے معجزات بھی لیے ہیں، اور بعض نے اس سے عقلی دلائل لیے ہیں۔ کیا پس وہ شخص کیا ہے اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، یعنی فطرتی طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ دی ہے نا، فرمایا اس کے پاس موجود ہے، اگر پیغمبر اس کے پاس نہ بھی پہنچیں تو اس کی فطرت ہی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہاں میں نے ان آنکھوں سے نظارہ کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی صانع کو بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ عذر کرے میرے پاس پیغمبر کوئی نہیں پہنچا، اس لیے میرا یہ عذر ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس سے کہا جائے گا تجھے جو فطرت عطا فرمائی تھی یہ فطرت سلیمہ تھی۔ فطرت سلیمہ یقیناً اس بات کی گویا کہ شہادت دے رہی تھی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کے اپنے وجود کا کوئی کاریگر ہے، اپنے نفس میں یا آفاق میں دیکھ کر وہ یقیناً اپنے رب کو پہچان سکتا تھا۔ تو وَيَتْلُوهُ شاہد، پیچھے آتا ہے اس کے شاہد، گواہی دینے والا، منہ اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یعنی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شاہد۔ شاہد کی ایک تفسیر ہے قرآن کریم،
اور ایک تفسیر ہے معجزات، وَيَتْلُوهُ شاہد۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیشوا اور رحمت، یعنی اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرنے والی تھی اور سراسر رحمت تھی۔ آسمانی کتابوں میں پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے، دوسرا نمبر تورات کا ہے۔ تورات میں بھی شرک کا رد تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف تھا، توحید کا سبق تھا، رسالت کا سبق تھا، قیامت کا سبق تھا۔ قرآن کریم میں بھی مین مضامین یہی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، بعد نے وحی الہی کو بھی شامل کیا ہے۔ افمن کان علی بینہ، کہ آپس وہ شخص کیا ہے اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شاہد، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شاہد، گواہ، یعنی قرآن کریم یا معجزات میں کوئی نہ کوئی معجزہ جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں، اللہ نے اپنے رسول اپنے تعارف کے لیے بھیجے ہیں۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، امامہ، پیشوا اور رحمت۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ، اور جس نے کفر کیا ساتھ اس کے، من الاحزاب، جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، نہ ہو تو شک میں اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ تورات کے بعد بھی دو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، زبور اور انجیل۔ انجیل کو تو ضمیمہ کہتے ہیں، تکمیلہ کہتے ہیں، اصل مضامین تورات کے تھے، لیکن تورات جن پہ اتری انہوں نے تورات کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر زبور بھیجی، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ہاں، ان لوگوں نے بجائے تسلیم کرنے کے، ماننے کے، ان کی بھی تکفیر شروع کر دی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، ان کو سولی پہ لٹکانے کا منصوبہ بنایا۔ ومن اظلم، فرمایا کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا پر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، ذات میں یا صفات میں یا افعال میں، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح عرب کے جوہالاں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الشہاد، اور کہیں گے گواہ، گواہی دینے والے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کے اوپر، اپنے رب کے سامنے، ویقول الشہاد، گواہی دینے والے فرشتے بھی ہیں جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی ہیں گواہی دینے والے۔ وَيَقُولُ الشَّهِدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار اللہ کی لعنت ہو پر ظالموں کے۔ ظالم کون ہیں؟ فرمایا جو ان تین صفات کے مالک ہیں، ان تین خصلتوں کے مالک ہیں۔ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، خود راستے پہ نہیں، دوسروں کو بھی راستے سے روک رہے ہیں، راستے پہ نہیں آنے دے رہے، صراط مستقیم سے خود بھی ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، گویا وہ آخرت کے بارے میں بالکل عقیدہ منفی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی چیز نہیں، موت کو یقینی جانتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو یقینی نہیں جانتے، موت کا انکار نہیں، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، موت کا انکار نہیں، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے
اپنے بڑوں کو اٹھایا اور دفن کیا، کچھ جلاتے ہیں، کچھ دفن کرتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں میتوں کو تلف کرنے کے۔ ہندوؤں کے ہاں جلانے کی ترتیب ہے، مسلمانوں کے ہاں تدفین کی ترتیب ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اور قرآن کریم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروا رہا ہے، قرآن کریم جہاں اللہ کے پیغمبر کا تعارف کروا رہا ہے، وہاں آخرت کا بھی تعارف کروا رہا ہے کہ آخرت ہے، آخرت ہے، اور آخرت شروع قیامت سے ہو رہی ہے۔ قیامت وہ ایک دن ہے اس دنیا کا آخرت سے پہلے 50,000 سال لمبا دن ہے، جس دن سب کی پیشی ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے۔ قیامت نے نہ آنا ہوتا، قیامت یقینی نہ ہوتی، آج ہر ظالم اپنے ظلم میں آزاد ہوتا، ہر قاتل اپنے قتل میں آزاد ہوتا، زانی زناکاری میں آزاد ہوتا، شرابی شراب میں آزاد ہوتا، چور چوری میں آزاد ہوتا، ڈاکو ڈاکہ زنی میں آزاد ہوتا۔ لیکن اگر کسی کو ڈرایا جا سکتا ہے یا ڈرایا جا رہا ہے، وہ آخرت کا نام لے کر اللہ سے ڈرو، مرنا ہے، موت ہے، موت کے بعد پیشی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہ، اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا دیں گے ان کو ان کے اعمال، ہم پورے دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرہ، نہیں ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط ما صنعوا، ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، بیکار ہونے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص کہ ہے اوپر دلیل کہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، شاہد، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شاہد گواہ، منہ، اس کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی، امامہ، پیشوا، ورحمہ، اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر، اور جس نے کفر کیا بھی ساتھ اس کے، من الاحزاب، جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو تو شک میں اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا پر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ، اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ پیش کیے جائیں گے اوپر اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، اوپر اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے بارے میں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو پر ظالموں کے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ ساتھ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔